السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ مائیں جب بچوں کو نماز سکھانا چاہتی ہیں تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ نمبر 1، بچوں کو نماز کے آداب میں لباس کا ٹھیک ہونا ضرور سکھائیں۔ نمبر 2، بچوں کو بتائیں ایسے لباس میں نماز پڑھنی ہے جو پورا جسم کور کرے، اور اگر ٹائٹ لباس ہے تو اوپر بڑی چادر لیں جو ٹائٹ حصوں کو ڈھانپ لے۔ نمبر 3، لڑکوں کی شرٹ بھی چھوٹی نہ ہو کہ کمر نظر آئے۔ نمبر 4، لڑکیوں کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مائیں خود عبایا پہنے ہوتی ہیں، ساتھ بچوں کے لباس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، اور مائیں کہتی ہیں بس یہی عمر ہے ان کے خواہشات کی۔ 8 سال تک بچے مکمل ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، انہیں جو پہنایا جاتا ہے وہ پہنتے ہیں۔ جب ہم خود انہیں ڈبل سٹینڈرڈ دیتے ہیں کہ بیٹا کلاس میں یہ ڈریس پہن لو اور شادی پر یہ پہن جانا، تو غلطی ہماری ہوتی ہے۔ بچوں کو اچھا پہنائیں لیکن ان کے اندر حیا کو بھی بچپن سے برپان چڑھائیں۔ نمبر 6، بچوں کو اذان کے آداب سکھائیں بلکہ خود رول ماڈل بنیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو بچے کو خاموش ہونے کا لیکچر دینے کی بجائے خود خاموش ہو جائیں۔ بچہ بات کرنا بھی چاہے تو اسے پتہ ہو ماں اذان کے لیے خاموش ہے۔ نمبر 9، لڑکوں کو اذان سکھائیں اور اس کا اجر بتا کر ترغیب دیں۔ نمبر 10، بچوں کو وقت پر نماز پڑھنا سکھائیں۔ نمبر 11، بچوں کو احادیث کے ذریعے ترغیب دیں کہ سستی سے منافق نماز پڑھتے ہیں، اس سے بچوں کے اندر مضبوط قوت ارادی پروان چڑھتی ہے، ان کو ہر کام وقت پر کرنے کی عادت پڑے گی۔ ماؤں کو بھی چاہیے اپنے اندر مضبوط قوت ارادی پروان چڑھائیں کہ جو سوچیں اس پر فوراً عمل کریں۔ ان کو 7 سال سے پہلے مسجد بھیجیں۔ آداب سکھائیں۔ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، جوتے سائڈ پر اتارتے ہیں، شور نہیں کرتے۔ بچوں کو جمعے کے آداب سکھائیں۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سورۃ کہف پڑھنا۔ بچوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہ ہمیں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مدینہ منورہ میں کوئی بچوں کی تربیت کا خاص مدرسہ نہیں تھا۔ اس وقت کے باپ بھی گھر سے باہر تھے۔ اس وقت بھی بچوں کی تربیت کرنے والی اکیلی ماں تھی۔ انہوں نے تو جلیل القدر صحابہ کی پرورش کی۔ ذرا سوچئے ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔